اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کے حوالے سے بات کرنے کی اپنی درینہ خواہش کو آج میں دائرہ عمل میں شامل کرنا چاہتا ہوں، داخل کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کرونا وائرس ہمارے ساتھ اس کی حقیقت کب تک چلتی ہے، کوئی معلوم نہیں۔ بعض اوقات کسی چیز کے حوالے سے شکوک و شبہات اتنے بڑھ جاتے ہیں، ان کی گرد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ حقائق اس گرد تلے دب جاتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اقدامات کرنے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ذاتی نقصان قومی نقصان میں بدل جاتا ہے۔ سائنس ایک جدید علم ہے، میں اس کا ایک طالب علم ہوں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے اپنے تئیں فعال کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ناقدین اور معترضین کی سیر حاصل بحث کے بعد حاصل شدہ کچھ گزارشات جن کو میں اپنی تجزیاتی بصیرت سے گزار چکا ہوں اور ان گزارشات پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ کے انفیکشیس کلینک سے حاصل شدہ مواد سے استفادہ بھی کیا گیا ہے۔ میری اس معمولی سی کاوش کو قبول فرمائیے گا۔ آؤ کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال دامنگیر ہے کہ دستانے پہننے سے، گلوز پہننے سے یا ہاتھ کو کور کرنے سے شاید کرونا وائرس سے انسان بچ سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کرونا جو ہے یا اس کا جو وائرس ہے وہ دستانے کے اندر بھی تو لگا ہو سکتا ہے، لہذا یہ سوچنا غلط ہے۔ لوگ 24 گھنٹے گھروں کے اندر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر رہنے سے کرونا سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹلی ویریفائڈ بات ہے کہ بالکل 24 گھنٹے گھر کے اندر رہنے سے امیونٹی میں باوجود سپلیمنٹ لینے کے بھی امیونٹی میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ امیونٹی کسی بھی وائرس کے اگینسٹ جتنا زیادہ آپ وائرس کو سامنا کریں گے، اس کا جتنا زیادہ آپ ایکسپوجر ٹو وائرس ہوں گے، اتنی زیادہ امیونٹی آپ کے جسم کے اندر ڈیولپ ہوگی۔ امیونٹی ایسی جسمانی قوت جو بیماریوں کے خلاف جہاد کرتی ہے، جو لڑتی ہے، اسے امیونٹی کہتے ہیں۔ ماسک کے استعمال کے حوالے سے اگر آپ 24 گھنٹے گھر میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، گھر میں کسی کو کرونا بھی نہیں ہے، تو ماسک کا 24 گھنٹے استعمال ضروری نہیں ہے۔ ماسک کا استعمال ضرور کریں جب آپ رش والی جگہوں پہ جائیں، پبلک پلیسز پہ جائیں، کوئی سودا سلف خریدنے کے لیے باہر جائیں۔ اگر آپ گھر کے اندر ہیں، اور ویسے بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر فضا سے آکسیجن جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جاتی ہے۔ تو اگر آپ 24 گھنٹے ماسک پہنے رکھیں گے تو وہ آکسیجن کی سپلائی کا ایشو آ سکتا ہے، لہذا ماسک 24 گھنٹے پہننے کی ضرورت بالکل قطعاً نہیں ہے۔ پیٹرول پمپ سے تیل ڈلواتے وقت، پیٹرول ڈلواتے وقت، ATM کارڈ استعمال کرتے وقت کرونا گھر میں آ سکتا ہے۔ گھر آتے ہی نہانا چاہیے، کپڑے تبدیل کرنا چاہیے، بالکل ایسی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، کیونکہ آپ پلیوٹڈ ایریا سے باہر سے آتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو ڈسٹ میل لگی ہوتی ہے، تو وہ اگر آپ صابن سے صاف کر لیتے ہیں تو دیٹس ویری گڈ تھنگ۔ پھر جی سرکہ، ادرک، گنے کا رس، یہ کووڈ-19 کی یا کرونا وائرس کی بیماری کا حل ہے۔ اگر یہ لیں تو جی کرونا وائرس نہیں ہوتا، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت جو ہے، اس کو تھوڑا بہت انکریز کر سکتی ہے، انہانس کر سکتی ہے،
لیکن یہ کلی طور پر کرونا وائرس کا علاج ہرگز نہیں ہے۔ عام صابن استعمال ہو سکتا ہے، میں نے دیکھا مارکیٹس کے اندر لوگ اینٹی بیکٹیریل صابن ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ہمیں اینٹی بیکٹیریل صابن دو، ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، ہم نے نہانا ہے، وہ یا تو صابن اینٹی وائرل ہو، اینٹی بیکٹیریل کا مطلب تو یہ ہے کہ بیکٹیریا کے جو اینٹی ہے، تو ایسا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو روٹین کا گھر میں صابن آپ استعمال کرتے ہیں اسی سے آپ نہائیں دھوئیں، کسی بھی خدشے خطرے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ کھانا گرم کرنے کے حوالے سے بات ہے کہ اگر ویسے بھی مذہب کی ڈائریکشنز بھی ہیں، ٹیسٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے اگر گرم کر کے کھایا جائے تو زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں مائکرو ویو اوون ہو تو اگر اس میں گرم کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ایز کمپیئرڈ چولہے پہ گرم کرنے سے۔ کیوں کہ جو مائکرو ویوز ہوتی ہیں یہ مخصوص ریڈیشنز ہوتی ہیں، خاص ویو لینتھ کے اوپر ریڈیشنز ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے جرمز جو ہوتے ہیں، چھوٹے موٹی جراثیم کو کل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو مائکرو ویو اوونز کی ریز ہیں یہ چھوٹے موٹے جراثیم کو ختم کر سکتی ہیں۔ اگر کھانا مائکرو ویو اوون میں گرم ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ گھر میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں اگر کوئی مریض نہیں ہے، کرونا وائرس کا اگر کوئی مریض نہیں ہے تو اسے ڈس انفیکٹنٹ کرنے کی، اسٹیرلائز کرنے کی یا سینیٹائز کرنے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ عام روٹین پہ جیسے معمول کے مطابق لائف گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، ویسے گزارے۔ ایک اور بھی بات ہے کہ جی ہوا کے تھرو جو ہے نا کرونا وائرس پھیلتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ریسپیریٹری ٹریک ہے جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، جہاں سے غذا وغیرہ کھاتے ہیں، جو نیزل ٹریک ہے، اس کے اندر لگے ریزیڈیوز جو ہوتے ہیں فلو کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، گلے کی خرابی ہو سکتی ہے، ان ریزیڈیو کے باہر جانے سے یا کسی اور کے اوپر وہ اثرات کر سکتے ہیں، اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ ہوا کے ذریعے یہ وائرس نہیں پھیلتا، تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے نا، جو انٹرنیشنل ایس او پیز ہیں ان کے مطابق کہ آپ 6 فٹ یا 2 میٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے سے رہیں، تاکہ جب آپ بات کرتے ہیں جو ریزیڈیوز، جو سلائیوا کے چھوٹے پارٹیکل باہر نکلتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا جی اینٹی الرجک، اینٹی بیکٹیریل بہت زیادہ مقدار میں میڈیسن لیتے ہیں، ایسا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے سونگھنے کی حس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ زیادہ میڈیسن لیتے ہیں اس طرح کی، تو لہٰذا یہ اس کو ایکسٹرا اینٹی الرجک، اینٹی بیکٹیریل لینے کی یا اتنا زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔